الہی ناموس دہر حجت دوران حضرت امام زمان روحی و ارواح العالمین لہ الفداء آقا و مولا دے ظہور پر نور تعجیل فرما، مولا دی معرفت و محبت و زیارت نصیب فرما۔ خوش نصیبین و اکھاں جڑیاں اس وقت کربلا موجود ہیں، بابرکت و قدم جڑے ان راہ پہ چل دیں، الہی موت تو پہلے مقامات مقدسہ دی زیارت نصیب فرما، باقی زندگی اپنی اطاعت اور فرما برداری اہل بیت اطہار علیہ السلام گزارن دی سعادت نصیب فرما۔ مجالس عذاب بعنوان خمسہ مجالس دامے درمے قدمے سخنے قولن فعلن لسانن تائید و معاملت کرن والے تمام مؤمنین دی توفیقات خیر چھ اضافہ فرما۔ الہی سڑی آمین نو شرف قبولیت عطا فرما، میری ملت نو درپیش تمام مسائل نو حل فرما، تشیعی نظریاتی سرحداں دی محافظت فرما، رہبران ملت و بزرگان قوم نو طولان عمر عطا فرما۔ آمین دی قبولیت دعا دی استجابت حاجات دی برابری واسطے مل کے صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ یا فارج الہم و یا کاشف الغم و یا موفی العہد، یا حی لا الہ الا انت، صلوات۔ الصلاة والسلام على طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، صلوات۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم ومحبیہم واصحابہم المنتجبین۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين،
الصلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرے مالک سڑبانا عبادت شمار فرما، الہی ان لمحات نو ساڑھے واسطے بخشش دا ذریعہ قرار فرما۔ محترم سامعین، صبح دا وقت ہے اور طلوع آفتاب دی گھڑی قبولیت دعا دی گھڑی ہے۔ اللہ تھوڑی میری بخشش و مغفرت فرمائے اور تھوڑا میرا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ٹر گئے بزرگان دے اللہ درجات بلند فرمائے۔ عناصر اربع دا مجموعہ ہے حضرت انسان۔ اگ مٹی ہوا تے پانی ملا کے خالق نے اپنی مصوری دا شاہکار اور اپنی صنائی دا شاہکار حضرت انسان بنایا۔ ایک ایو جیاں بولدا ہویا زیرو پیدا فرمایا جس نو عقل بھی عطا فرمائی، شعور بھی عطا فرمایا، بصارت و بصیرت بھی عطا فرمائی، دھڑکدا ہویا دل، بولدی ہوئی زبان عطا فرمائی۔ عرش اولا تلے کے تحت الثری دے خالق نے کائنات دے ہر شے دی تخلیق فرماون والے اللہ نے انسان نو بہت بڑی عزت اور مقام عطا فرمایا۔ بلند و بالا آسمان پیدا فرمایا، زمین پیدا فرمائی، دریا نو روانی عطا فرمائی، سمندر نو طغیانی عطا فرمائی، پہاڑاں نو قد و قامت عطا فرمایا، افلاک تے نظام شمسی تخلیق فرمایا، مہتاب دیاں کرنا آفتاب دی ضو فشانی، بلبل نو ترانہ، باغاں دی بہار، کائنات دی چہل پہل، نظام رنگ و بو اور کائنات نو رونق عطا فرما کے انسان نو ایڈی عزت عطا فرمائی۔ جدہ بولن والا بندہ، نطق کرن والا انسان پیدا فرمایا تو خالق نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کتنا برکت والا ہے وہ اللہ جس نے خوبصورت انسان پیدا فرمایا۔ حسب عادت نہیں حسب عبادت، اپنی گزارشات دا آغاز توحید خدا تو کرداں۔ سنت ہے حضرت سید الساجدین علیہ السلام دی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دربارچ میرے مولا دا بیان کی تو ہویا خطبہ، فصاحت و بلاغت دا شاہکار نمونہ جس نے حاکم وقت نو لرزا کے رکھ دیتا، فتح مبین دا اعلان کیتا میرے مولا نے۔ اور دنیا دا کوئی فاتح بغیر خون ریزی دے اتنا جلدی اپنی فتح دا اعلان نہیں کردہ جتنا کڑیاں جکڑے ہوئے اس قیدی امام نے اپنی فتح دا اعلان کیتا۔ اور میرے مولا نے اپنے خطاب خطبہ بیان دا آغاز حمد خدا تو کیتا۔ لہذا سنت مجلس دا پہلا حصہ ہے کہ مجلس دا آغاز اس مالک کے برحق دے احسانات و انعامات تو کیتا جائے۔ اگ مٹی ہوا تے پانی ملا کے تھوڑا میرا وجود آج نین پران تے پنجر پیدا کیتا جس میں باڈی بھی آدھیں ڈھانچہ بھی آدھیں۔ خالق نے اس دی اندر اس پنجرے دے اندر معینہ مدت واسطے ایک پرندے نو قید کر دیتا جس نو روح آدھیں۔ اور خالق لم یزل ولا یزال نے قرآن حکیم ارشاد فرمایا حبیب تیرے کو روح دے بارے پوچھ دیں تو انہوں نے دسا قل الروح من امر ربی، ہر روح تیرے رب کا امر ہے۔ اور پھر کلام برحق کے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، روح امر ربی ہے۔ فرمایا میری اطاعت کر، میرے رسول دی اطاعت کر۔ اگر حقیقی زندگی چاہنے تو صاحبان امر دی اطاعت کر۔ روح امر ربی ہے، لہذا اس روح دے بہت بڑے طبیب نو اولی الامر آکھیا ویندے۔ اور صاحبان امر دی اپنی روح اتنی صاف شفاف ہوں دیئے،
اتنی پاکیزہ ہوندی ہے کہ وہ آلائش دنیا تو آلودہ نہیں ہوندی، بلکہ وہ پیوند زدہ نالین دی نوکتے دنیا نو ٹھکرا کے فرمائے دینا اب دنیا غیر غری، دنیا میرے غیر کو دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ خدا سلامت رکھے۔ ہر انسان دا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر انسان دی حیات بھی ہے، موت بھی ہے، ہر انسان جسمانی طور تے بھی بیمار ہوندے، روحانی طور تے بھی بیمار ہوندے۔ اللہ نے جسم دی بیماری دا علاج بھی پیدا کیتا، روح دی بیماری دا علاج بھی پیدا کیتا۔ جسم دی بیماری دے علاج کرن والے نو طبیب و حکیم و ڈاکٹر و معالج دین، روح دی بیماری دے علاج کرن والے نو نبی و امام دین۔ میرے محترم بارہا ایسا ہوندے کہ ظاہری طور تی وجود تو صحت مند ہے، یعنی یہ باڈی، یہ ڈھانچہ، یہ پنجرہ تو صحت مند ہے، لیکن اس دی اندر پرندہ بیمار ہے۔ بعض اوقات یہ ظاہری پنجرہ بیمار ہوندے لیکن اس دی اندر روح بڑی مقوی ہوندی اور بڑی صحت مند ہوندی ہے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام خدا اور اولیاء خدا، اوصیاء انبیاء علیہ السلام، یعنی آئمہ طاہرین علیہ السلام ہمیشہ حقیقت تے نگاہ رکھ دیں۔ تسی اسی ظاہر تے دھوکہ کھانا لے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام، اولیاء خدا اور اوصیاء آئمہ خدا علیہ السلام ظاہر نہیں حقیقت تے نگاہ ہوندی ہے۔ تسی اسی ظاہر نو وحدے ہیں، خدا اور رسول اور اہل بیت اطہار باطن نو وحدے۔ اگر ظاہر نو بیک کے فیصلہ کر دے تو بلال حبشی نو مؤذن کیوں بنا دے؟ اگر ظاہر نو بیک کے فیصلہ کر دے تو معمولی جیاں دکاندار ہے، تھوڑیاں جیاں کھجورہ ہیں، پیمند زدہ لباس ہے، دنیاوی طور تے بالکل غریب ہے، لیکن اس دے اندر اللہ انسان، اس دا باطن، اس دا پرندہ، اس دا روح اتنا صحت مند ہے کہ علی جیسا عالی مرتبت امام میسم میں تمار دی دکان تے جا کے باندھے۔ لہذا میرے محترم ڈھیر ساری یہ جیاں مثالیں انہا واقعات دی روشنی یہ بات ظاہر ہوں دیئے، اور اس دی مستحکم دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نو ظاہر نہیں چاہیدہ، باطن چاہیدہ ہے۔ کربلا بھی ظاہر و باطن کی جنگ تھی۔ ایک پاس ظاہری اسباب میرے محترم سامعین، دشمن کو ہتھیار، زر و دینار، شیر و شربت، جاگیرہ دے لالچ، زر خرید قلم، بکیاں ہوئیں زبانہ، درباری مفتی موجود ہیں۔ یہ ہے ظاہر۔ ایک پاسے کیا ہے؟ اتنا خوبصورت باطن ہے۔ دوجے پاسے کثرت نہیں قلت ہے، جون حبشی ہے، ظاہری طور تے حبشی ہے، باطناً اتنا نورانی ہے کہ جیڑی جھولی جناب علی اکبر دا سر ہے، اس سے جھولی جون حبشی دا سر ہے۔ کربلا نو ظاہر نہیں چاہیدہ، کربلا نو باطن چاہیدے۔ اور میرے محترم یکم ربیع الاول بھی تھوڑے پڑوس کربلا سجن والی ہے۔ لبیک یا حسین اتھے آکھن دا موقع ہے، اتھے بھی حسین بلا رہے ہیں۔ جاسی کون؟ جس دا باطن خوبصورت ہے۔ جاسی کون؟ جس دا باطنی تعلق ہے مظلوم کربلا نل۔ میرے محترم کربلا دی اندر میرے مولا نے کثرت چو قلت چنی، کثیر چو مخلصین چنے۔ کربلا نو مخلصین چاہیدن۔ رات دا اندھیرا ہے اور خیمہ حسینی ہے، صحرائے کربلا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا بھار امامت اٹھا لیا، کل جو رہے گا قتل ہو جائے گا اور اس کے اہل خانہ قیدی بنا دیے جائیں گے۔ نبی و امام دھوکھچ نہیں رکھ دے، ہمیشہ حق، حقیقت اور حقائق بیان کر دیں۔ فرمایا دور چلے جاؤ، اتنا دور چلے جاؤ کہ صدائے استغاثہ تھوڑیاں سماعتاں تے نہ ٹکراوے۔ چھانٹی شروع ہوئی، کثرت چو مظلوم نو قلت چاہی دیے، قلت چو مظلوم نو مخلصین چاہی دیں، مخلصین چو مظلوم کربلا نو باطناً پاکیزہ افراد چاہی دیں۔ چھوڑن
والے چلے گئے. ایک روایت ہے میرے محترم مادر علمی ہے, نہایت ہی احتیاط کا مقام ہے. ایک روایت ہے کہ چراغ بجھیا, رات اندھیری, پھر چراغ بجھ گیا, پھر مزید اندھیرا, پھر چھانٹی شروع ہوئی. کمال دی چھانٹی شروع ہوئی, بجھایا ایک دیا شاہ نے, 72 ہو گئے روشن. اندھیرا خود پریشان ہے, بجھا کیا تھا جلا کیا ہے. علی علیہ السلام, سبحان اللہ. صحرائے کربلا, رات دا اندھیرا, 72 پاکیزہ ارواح نل روشن ہو گیا. تھوڑا میرا معیار اور مقصد ہے ظاہر, خدا ظاہر نہیں باطن تے نگاہ رکھ دے. تمام عبادات بھی قربتاً اللہ. قربتاً اللہ تو مراد کیا ہے؟ نماز مسجد چھے, سہنے خانہ چھے, اپنے گھاری چھے. قربتاً اللہ کیا قدموں سے خدا کے قریب ہونا ہے؟ نہیں. ہر عبادت کا یہ مقصد ہے کہ ہمارا باطن اتنا پاکیزہ ہو, اندر کا انسان اتنا پاکیزہ ہو, روح اتنی بلند ہو, اس پرندے کی اتنی قوت پرواز ہو کہ یہ قرب خدا میں چلا جائے. اس واسطے سرکار نے فرمایا, اللہ دی پاک حبیب نے, کہ پتھر سے بھی جو محبت کرے گا وہ پتھر کے ساتھ معشور ہوگا. اور علماء کرام اور طلاب نظام تشریف فرما ہیں, سہن خانہ خدا ہے, مسجد ہے, اللہ تم سلامت رکھے. اس پنجرے چو پرندے نے پرواز کرنی تو جتھے اس دی محبت ہے اس نے ادھا ہی جانا ہے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا اس بڑا حیران ہویا. ایک بہت بڑی صاحب معرفت شخص نے اپنے شاگرد دی تربیت کی تھی روحانی طور پہ. وقت آخر آیا, اس پنجرے چو پرندے دی پرواز دا وقت قریب آیا. استاد کول بہ گیا, کلمہ شہادتین دی تلقین کی تھی. کلمہ توحید تو اس نے زبان تے دہرا لیا, لیکن کلمہ شہادت رسالت تے آ کے دی زبان بند ہو گئی. پہلا سوال ہے کہ روح جب داخل ہوتی ہے تو تکلیف نہیں ہوتی, جب یہ نکلتی ہے تو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جبکہ روح ودتی گھٹتی نہیں, جوہر لطیف ہے, امر ربی ہے, حکم خدا ہے. کلمہ شہادت سرکاری دو عالم تے آخر دی زبان بند ہو جاندی آئی. استاد بڑا حیران نہیں, لیکن حقیقت اس دے دل لے, اس دے باطن اور اس دے پرندے اور اس دے روح دی محبت کسے ہور شاید پھسی ہوئی آئی. ایک صندوق پہ آؤ, صندوق الوداع ہے, پھر چپ ہو جاتا. کلمہ توحید خدا دے بعد کلمہ رسالت نہیں دہریندا, موت دے چنگل چو بچ گیا. فوراً اس نے آکھیا صندوق وچ مال ہے, تے مال منو بے حد محبوب ہے, یعنی میری روح دی ایک شاخ اس صندوق وچ پھسی ہوئی ہے. اللہ نے واجبات اس واسطے انسان تے لازم کیتے کہ انسان دی روح صاف و شفاف رہے. واجبات کچھ مالی واجبات ہیں, کچھ بدنی واجبات ہیں, اور کچھ مشقت والے واجبات ہیں, کچھ چل کے کرنے, کچھ دے کے کرنے, کچھ اپنے آپ تے تکلیف, تاکہ روح صاف شفاف رہے. اللہ اکبر. اس نے فوراً آکھے مال راہ خدا تقسیم کر دیو. اور بعض دفعہ میرے محترم انسان خود مشاہدہ بھی کر سکتے کہ میری روح صاف ہے یا روح ڈھیر ساری شاخیں تقسیم ہو گئی ہے. اس لیے انسان جو روح داخل ہوندی ہے, صاف ہوندی ہے, اس کا تعلق خدا نال ہوندا ہے. اور طبیب روحانی دی روح اتنی پاکیزہ ہوندی ہے کہ وقت آخر و کفی افسوس نہیں ملدے کاش میں فلاں ہوتا, میں فلاں ہوتا, نہیں, بلکہ وقت آخر آئے تو کامیابی دا نعرہ بلند کر کے آتے فزت برب الکعبہ. کتنی پاکیزہ روح ہے. اور میرے محترم ولی خدا, اولیاء خدا, اوصیاء انبیاء دے اطمینان دا بھی یہی راز ہے. اس اطمینان دی وجہ تو انہاں دی دلیری دا بھی یہی راز ہے.
شیر کیوں دلیر ہے؟ شیر دا پتا اس دے جگر ہی چوندا، اس واسطے شیر دلیر ہے۔ اور شیر خدا علی امیر المومنین علیہ السلام کیوں دلیر ہے؟ شجاعت علی دا راز کیا ہے؟ آج اگر وہ راز بندے نو پتہ لگ جائے، انسان اس راز نو اپنا لوے، انسان دلیر ہو جا سی، دلیر ہو جا سی، دنیا دے مصائب و آلام تو نہیں گھبران لگا۔ کتنا مطمئن ہے شیر خدا، اور اس اطمینان دی وجہ تو علی کتنا شجاعت والا ہے، علی کتنا دلیر ہے۔ میدان جنگ ہے، باریک جی قمیض زیب تن کر کے راہوار دی سوار، راہوار تے شاہ لا فتح سوار ہو کے میدان جہاد ہے، میدان قتال ہے، علی ود ود کے حملے کر رہے ہیں۔ زرہ سامنے والے پاسے زیب تن ہے، پشت امامت خالی ہے، جنگ دے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور ولی خدا مطمئن ہے۔ اس اطمینان دی وجہ تو علی دلیر ہے۔ بھڑکتی ہوئی جنگ دے شعلے بے خطر ولی خدا کود گئے۔ مالک اشترد میں سردار دی جنگ دا انداز ویکھیا، کدی گھوڑا گوداریں، کدی گھوڑا پچھا، کدی تکبیر دی صدا، کدی ضرب چلا رہے، چہرہ مطمئن ہے، دل پر سکون ہے، اطمینان دی وجہ تو ولی خدا دی طبیعت تحمل ہے، ٹھہراؤ ہے، نئی موت دے خوف دا پسینہ پیشانی تے، نئی حالات دی گھبراہٹ چہرے تے، نئی حالات دی نزاکت دی وجہ تو شکن پیشانی تے۔ کتنا مطمئن ہے علی، کتنا مطمئن ہے ولی خدا، اس اطمینان کی وجہ سے کتنا دلیر ہے علی۔ آدھے میں نو خطرہ لاحق ہوئے ہے، جی میں جنگ پہ کر دیں پشت امامت تے کوئی حملہ نہ کر دیوے۔ آدھے میں مولا دے قریب گیا، میں کہ مولا زرہ تو سامنے زیب تن ہے، پشت امامت خالی ہے، خطرہ لاحق ہے، کوئی جناب دی پشت حملہ نہ کر دیوے۔ اللہ اکبر! کیوں علی دلیر ہے؟ اس اطمینان کا راز انسان کو پتہ چل جائے تو ہر بندہ پرسکون ہو جائے، مطمئن ہو جائے۔ علی فرمائے دن مالک یشتر، علی پشت دکھائے گا تو کوئی حملہ کرے گا۔ اللہ اکبر! کتنا مطمئن ہے، کتنی پرسکون روح ہے ولی خدا کے جسد اطہر میں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ولی دی کائنات اجڑ جائے، ولی نہیں پریشان ہوتا، کائنات زیر و زبر ہو جائے، ولی نہیں گھبراتا، مطمئن ولی۔ اللہ اکبر! اور قرآن کریم دی تاکہ قرآن اور حدیث اور فرمان رسالت شان فرمان ارمان بہترین یہ گلدستہ بن جائے، اور تھوڑی میرے ایمان دے چمن مہک جائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترے دہاڑے خود روزے دی حالت، یتیم مسکین اسیر نو کھانا دے کے، پانی نال روزہ افطار کر کے، بستر تے نہیں مصلی عبادت تے۔ ہن اطمینان ولی دا پتہ چلیا، ہن مطمئن روح دا پتہ چلیا۔ انما نطعم لوجہ اللہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ اللہ کی راہ میں کھانا کھلاتے ہیں اور انہیں کسی کی جزا اور شکر گزاری کی امید نہیں، وہ تو اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی میرے محترم سامعین، انسان دی روح اس لئے مطمئن ہو سی جدہ انسان مکمل روحانی طور تے بلکہ ہر کم اپنا سارا خدا تے بھروسہ چھوڑ دے۔ روح کیوں نکلن لگیاں تکلیف چوندی؟ اللہ نے مالی بدنی ڈھیر سارے واجبات کیوں انسان تے لازم واجب کیتے تاکہ روح شاخ نہ بن جاوے، شاخ تقسیم نہ ہو جائے۔ مالی عبادت ہے تاکہ انسان کی روح مال میں پھنس کے نہ رہ جائے، اور جس لئے روح نکلنی ہے پھر ڈھیر ساری شاخ چنگر تقسیم ہوئی، نکلن لگے انسان نو ڈھیر ساری تکلیف ہوندی ہے۔ جسمانی طور تے بھی انسان بیمار ہو سکدا، روحانی طور تے بھی بیمار ہو سکدا۔ جسم بیمار ہو جائے تو اس دا علاج
طبیب و حکیم و ڈاکٹر کر دے. روح بیمار ہو جائے تو روح دا علاج دنیا دا عام طبیب حکیم ڈاکٹر نہیں کردا. او علاج کرے گا جس دی اپنی روح اتنی پاکیزہ ہووے، اتنی پاکیزہ ہووے کہ او سینہ بیکینہ علم دا خزینہ دست امامت رکھ کے علی فرما رہے میں او علی ہاں جس نے پلک جھپکن دی مہلت جتنا بھی شرک نہیں کیتا. کرم اللہ وجہہ، اللہ کا کرم برستا ہے چہرہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہ. کیوں؟ اس لیے تمام عالم اسلام دے علماء نے اس حقیقت دا اقرار بھی کیتا، اعتراف بھی کیتا کہ علی کی پیشانی کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکی. میرے محترم انسان بیمار ہو جائے تو انسان کچھ اندازے لاندے اپنی طبیعت دے بارے. طبیب روحانی صادق آل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج. بارگاہ امامت دا فیض یافتہ ایک صحابی میرے مولا کو لبوں سرار ساریا ڈھیر سرار ساریا اجازت طلب کی تھی. مولا نے اجازت دیتی. جاندے جاندے مولا نے فرمایا میرے یہ کلو ڈھیر سرار سارے ہیں تو میرے کلو رہ کہ سکھے آئی. بہت مشکل سوال ہے. کسی مکتب طالب علم اس مکتب علم جو رخصت ہو رہا ہوئے تو استاد روک کے آکھے تھیں کھلوتیاں دس میرے کو کے سکھ کے پیا جاننے. مشکل ہے. 5 سال 7 8 10 سال رہن اللہ تو کھلوتی جاتے سارا اپنا علم دس دے کیا سیکھ کے جا رہا. اس وقت مولا میں چند گلہ سیکھیں جناب دے کولوں. میرے مولا نے فرمایا سنا. اس وقت مولا پہلی گل میں جناب دے کولوں رہ کے حاصل کیتی ہے سیکھیے کہ لوگاں نے بھروسے دے مختلف اسباب اور ذرائع بنائے ہوئے ہیں. کسی نو بھروسہ ہے اپنے خاندان تے قوم قبیلے ٹبر تے، کسی نو بھروسہ ہے اپنی طاقت تے خاندان دے بازواں باواں تے، کسی نو عہدے تے، کسی نو مال و دولت تے، کسی نو کسی نال وڈے تعلق وزیر دے نال تعلق تے. مختلف لوگوں نے اپنے بھروسے اور توکل دیاں صورتاں اور ذرائع اور اسباب بنائے ہوئے ہیں. جبکہ یہ اسباب وقتی ہے. عہدہ ہے تو سلام ہے، قوم نال ہے تو طاقت ہے، بھائی کنڈ پیچھے ہیں تو کنڈ تے پشت مضبوط ہے، جاگیر تے دولت کول ہے تو لوگوں نے سلام کرنے، ورنہ ریٹائرڈ افسر دا کون سلام کردہ. جاگیراں ختم لوگوں نے اکھاں پھیر لیاں. مولا وقتی چیزاں میں قرآن کریم اتنا بڑا بھروسے دا راز پا لیا جناب دے کول رہ کے جناب دی خدمت کہ رحمان دے کلام ارشاد خدا بندی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس نے اللہ پہ توکل کر لیا بس اللہ ہی کافی ہے. اللہ دا نہ عہدہ ختم ہوندا، نہ اقتدار ختم ہوندا، نہ مملکت، نہ سلطنت، نہ اس دی قدرت، نہ اس دی طاقت. مولا فرمایا احسن. فرمایا مولا دوسرا راز میں جناب دی بارگاہ چ رہ کے حاصل کیتا کہ لوگوں نے مخالفت دی مختلف بہانے بنائے ہوندے ہیں. کسی دی مخالفت ہے جاگیر دی وجہ تو، کسی دی دولت دی وجہ تو، کسی دی رشتہ داریاں دی وجہ تو. مولا یہ مخالفت کچھ بھی نہیں، نہ ہونی چاہیے نہ کرنی چاہیے. کتاب برحق کچھ مالک نے ایک دشمن دسیا ہے. ان الشیطان عدو مبین، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے. مولا میں ساری مخالفت چھوڑ دیتی، میری کسی نالی کوئی مخالفت نہیں. مخالف تو وہ ہے جنہوں اللہ پہ فرمائیں دے تیرا دشمن ہے. مولا میں شیطان نال دشمنی کرنا شروع کر دیتی، انہیں دشمن سمجھ رہے. مولا فرمایا آسان. اللہ اکبر. تیسری بات اس نے عرض کی تھی بارگاہ امامت خدا دی قسم اے عزت دا سارا راز ہے، دنیا تے کامیابی دا بہت بڑا راز ہے. لوگ موٹیویشنل سپیکرز کو جا کے ہدایات تے اصطلاحات لیندن جی ہمیں لیکچر دیں جی
اور زمانہ ترقی دی اوج سریت پہنچ گیا. جتنی ترقی ہو گئی اتنی پریشانی بڑھ گئی. ہر روز نئی پریشانی لے کے سورج طلوع ہو رہا ہے. اسباب دنیا بڑھ گئے، آسائشات دنیا بڑھ گئیاں. انسان نے سمندر دا سینہ چیر کے درمیانی ٹرین چلا دیتی، پہاڑاں دا سینہ کھود کے جواہرات تے معدنیات کٹ دیتے، فضا نو مسخر کر کے لکھاں ٹن لوہا پہ اڑاندے، حیوانات شیر تے درندیاں نو مقید کر کے اپنے زیر تصرف کر لیا، فضا بھی مسخر کر لئی، ہوا بھی مسخر کر لئی، پانی بھی مسخر کر لیا. گویا کائنات تے انسان نو اللہ نے حکومت عطا کر دیتی. لیکن یہ حکومت کرن والا اشرف المخلوقات انسان خود پریشان ہے. راز کیا ہے؟ ٹینشن کھا گئی میرے جوانوں کو. میں پریشان ہوں. آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں کیوں پریشان ہوں. اسے نام ہے ٹینشن. آسائشات دنیا بڑھ گئیاں، بہترین جیاں سہولت اور خوبصورت جیاں کمرہ ہے، اس دے اندر ٹھنڈک دا بہترین انتظام ہے، اور اس ٹھنڈک تلے ایک تڑپ دا ہویا دل، پریشان ذہن اور خوف دا مارا ہویا ایک اشرف المخلوقات چو ایک انسان اس اے سی تلے ستا ہوئے. ٹھنڈک اس دی گوشت و پوست نو ٹھنڈا کر رہی ہے. اتنی ترقی نہیں کر سکیا اپنے واسطے کہ یہ ٹھنڈک اس کے رگو پے میں سرایت کر جائے. نہیں کر سکا ترقی. بہت بڑا قیمتی بستر ہے. اس بستر اور اس بیڈ اتے گوشت پوست ہڈیاں ڈھانچہ موجود ہے. یہ نرم اور آرام دہ بیڈ بنان والا خود بھی آرام ہے، خود بے سکون ہے. سکون نہیں لب رہا. ڈھیر ساری گزارشات کر گیا جناب دا، بس میں اپنے مقصد تک آواں جی. اور ذکر مصیبت مذہب تھوڑا پڑھ لے سا. صحیح سنانا مقصد ہے، روانا مقصد نہیں. مقصد ہے صحیح پڑھا جائے. کیوں انسان نہ اس بیٹھ تے آرام ہے، نہ اس ٹھنڈک تلے اس کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. پہلے دور دے لوگ بڑے مطمئن ہیں، زندگیاں طویل ہیں، رکی سکی کھا کے باں سر تلے رکھ کے معمولی جے کمرے مطمئن انسان. اور بہت بڑی چار دیواری اور حویلی، مضبوط یا مضبوط دروازہ ہے، لیکن پھر بھی رات میں خطرہ تے کھٹکا ہے، آسائشات ہیں، سکون کو نہیں. نیند اکھاں چوٹ گئی ہے، سمن واسطے گولیاں لے رہی ہے. پہلے دور دا انسان 2 لقمے کھا کے پور سکون نیند سیویں دا آئی. در حقیقت میرے محترم سامعین طلاب کرام، خدا تم مزید کامیابی عطا فرمائے. ایک ہے مقصد حیات، ایک ہے ضرورت حیات. ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضرورت زندگی. زندگی کے لیے کیا ضرورت ہے، کیا ضروریات ہیں. مقصد حیات، ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں. 2 چیزیں. جب انسان نے دوہانو مکس کر دیتا، گڈ مڈ کر دیتا، جو ضرورت ہے انہوں مقصد بنا لیا. حالانکہ وہ ضرورت ہے مقصد نہیں. اس ضرورت کے پیچھے بھجیا تے اتنا دور نکل گیا کہ مقصد نو بھول گیا. لہذا مطمئن ہے وہ انسان جس میں پتہ ہے ضرورت زندگی کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے. بندے آکھے مولا جی میں جسم بیمار ہوندے کیا روح بھی بیمار ہوندی ہے. اور میرے محترم اس پرندے اور روح دی قوت پرواز اتنی بلند ہو سکتی ہے کہ اے جسم وچوں نکلے تو اس دی پرواز کربلا تک ہو سکتی ہے. انسان نے اپنی اپنی محبت دے کچھ بہانے بنائے ہوندن، کچھ ذریعت اسباب بنائے ہوندن. الحمدللہ جناب نو اور میں نو روحانی محبت دے خزانیاں دی اور مراکز دی کمی کوئی نہیں. ایک مرکز ہے تھوڑا میرا نجف اشرف، ایک ہے کربلا معلیٰ، ایک ہے کاظمین، ایک ہے خراسان.
ہر بندہ 14 مرکز روحانی محبت دے، اتنی محبت بنائی جائے کہ اس پنجرے چو جدہ پرندہ پرواز کرے اور کدائی نہ جائے۔ بعض اوقات بعض بندیاں دا پرندہ اتنا کمزور ہوں دے، نکل دے تے اتھے ہی ڈھے جان دے۔ فرمایا نہیں، ہم تمہارے پرندے کی تقویت کے لیے روحانی نسخے لے کے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اگر پرندہ اڑ کے ٹر گیا کربلا تو اللہ نے فرشتے پیدا کیتے، جسم دفن ہو گئے ہے، سرزمین تے آواز قدرت آندی ہے۔ اگر روح کربلا ہے تو جسم بھی کربلا میں۔ مولا فرمایا بیمار روح دی ایک نشانی ہے، اسی نبض تے ہاتھ رکھ دے ہاں، گویڑ لانے ہاں کہ کھادا کہ پیتا، طبیعت کیوں بوجھل ہے، بی پی کیوں ہائی ہے، کولیسٹرول کیوں بڑھ گیا ہے، دھڑکن بے ترتیب کیوں ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اس دا ایک تشخیص دا ایک طریقہ، فرمایا کسی ایسی محفل ٹر جا جتھے اس پرندے دے اصلی وطن دی بات ہو رہی ہوئے، جتھو آیا ہے اس وطن دی گل ہو رہی ہو۔ میں مثال عرض کرا جی میں اسی کسی دی فوت کی تیادے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس دا مطلب یہ ہے جتھو آیا ادھائیں گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو سادہ ترین مطلب فرمایا۔ اگر اس محفل جا کی جتھے قال اللہ تبارک و تعالی قال المعصوم علیہ السلام بیان ہو رہا ہووے اور اس پرندے دی شفا یابی دے نسخے بیان ہو رہے ہومن، اس دی نبض ٹٹولی جا رہی ہووے، فرمایا اگر اتھے بے کے تینوں سکون محسوس ہووے، تیرے دل نو سکون محسوس ہووے، تیری روح سکون محسوس کرے، تو فرمایا تینوں مبارک ہوئے صرف جسم صحت مند نہیں، روح بھی صحت مند ہے۔ اللہ توانو میں نو کربلا والا دی سچی محبت عطا فرمائے۔ خداوند عالم اسن صحیح معنی حسینی بڑھن دی سعادت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ کرا دیر سری زحمت دے گیاں، اللہ انہا لمحے نو بارگاہ عظیم وچ عبادت شمار فرمائے۔ دو محاذن کربلا، ایک محاذ علی دے پتران دا، دوجا محاذ علی دیاں دھیاں دا۔ پتران دا محاذ سوکھا آئی، دھیاں دا محاذ اوکھا آئی۔ اللہ درجات بلند کرے حضرت آیت اللہ علامہ نقن علیہ رحمہ فرمائنے ہیں جڑے محاذ تے علی دیاں دیاں نو جامنا پیا ڈھیر مشکل ہے۔ بسم اللہ کرا اے دہاڑے حسین دیاں بہناں دے محرم دے دہاڑے، مصیبت دے دہاڑے، واپسی دا مصائب آخری دہاڑے، عظیم روحانی شخصیت حضرت علامہ قبلہ و شفا نجفی صاحب، باقی میرے علماء اعلام خطاب فرمائے سے حسین دا محرم زیر خنجر مک گیا، بہن دا اوکھا محرم شروع ہویا۔ اللہ اکبر۔ اس تو پہلے بہرا نماز پڑھی، بہرا دی نماز اوکھی آئی، جدہ نماز دی صف بندی ہوئی، شہادتاں دا بازار حسین نے بند کر دیتا، نماز دی تیاری شروع ہوئی۔ فرمایا کوئی ہے میں نے نماز پڑھان اللہ، چند جانے سار سامنے آئے۔ میں ادرانا کربلا دی دعا دا نا نماز ہے۔ جد صحابی اکھے مولا نماز دا ویلا ہو نہیں گیا، مولا دل چاندے آخری نماز تھوڑے پیچھے پڑھا۔ اکبر دی تصفے باب دعا دیتی، ذکرت السلام جعلک اللہ من المسلمین، اوکھے ملے نماز یاد کی تیا اللہ تنو نمازی اجماع شروع فرما۔ اے ہے کربلا دی دعا دنا نماز، کربلا دی وسیعت دنا نماز، تن زخمت جور آئی، ابرو کٹے ہویان، ہونٹ زخمی آئی، جسم چو خون کھڑا واندہ آئی، پیشانی پھٹی ہوئی آئی، داڑھی چ اکبر و قاسم و اصغر دا خون آئی، بینی دے درمیان لخمی دین دا کعبہ کھلوتا ہا، چوگردو کربلا دیا مریم کھلوتی ہاں۔ آخری ویلا آئی تے فرمائے دے پہنے یا اختی زینب لا تنزینی فی صلاة اللیل، کربلا دی وسیعت دنا نماز ہے۔ آقا عقیل الغربی دے جملے قبلہ پہ فرمائے دے نماز شب پڑھنے والا ہے، جب 40 مومنین کے لیے نام لیتا ہے، آئے کتنی اجڑ گئی زینب، کربلا دا صحرا ہے، خیمے جل گئے ہاں، سر تے چادر کوئی نہیں، سر زخمی آئی، بچے سہمے ہوئے ہیں، قبلہ
فرمے دے پین اگر عالیہ چالیاں دا نا لویا کہ دائیں عباس کہ دائیں اکبر کہ دائیں انا محمد کہ دائیں اولاد اجرکم اللہ اوکھی نماز برادی بھی اوکھی آئی لیکن سامنے محافظ کھلوتے ہیں آن اللہ ہر تیر جسم تے جل دے ہیں اللہ اکبر خدا مادر علمی نو مزید ارتقا دی منزل عطا فرماوے حضرت علامہ قبلہ و قعبہ نو خدا طول عمر و صحت و سلامتی میرے عزیز میرے طلاب میں بھی چھوٹا جیاں دینی طالب علم علماء دیاں جتیاں جوڑا نالا اللہ تھوڑی توفیقات خیر چ اضافہ فرماوے میں صدقے جاواں بھرا دی نماز اور جڑے نماز واسطے صف بندی ہوئی تو عامر ابن سعد دے پتر نے آکھا او حسینی نماز پہ پڑھ دے نہیں حسین اور حسینی او نماز پہ پڑھ دے اسی زمانے نو دس کی آئے ہیں کہ یہ حسین نماز نہیں پڑھتا میرا محترم آج بھی نماز وقفہ کر کے زمانے نو دس کہ ہم حسینی ہیں اور ہم نمازی ہیں نماز بہرا دی مکی سپاہی جھن گئے فرزند پیمبر سر جھولی چ رکھیا آنکھ کھول کے آدھے ہیں فرزند پیمبر میں وفا کیتی ہے زارا دا تسا پتر پہ آدھے تین وفا کر چھوڑیے بس بہرا دی نماز مکی قبلہ علامہ سید محمد یار شاہ سے فرمائنے آن چٹا نہیں آئی تے مودت فی القربا دے توفے چاہ کے بھیرا دی پرچامنی واسطے نانے دے کلمہ پڑھنا لے خیمہ لے پاسے پڑھ پہ ایو نیاں پرسا دیتا جو قرآن دی آیات دے خلاف لہ گئے سار زخمی ہو گئے مغرب دی نماز اوکھی نماز آئی میں منت کرے زاں میرا جوان اللہ تیری سونی جوانی تیرے نصیب فرماوے شلمات پیونو نصیب ہوئے جتنا ہی دسویں والے دن تھکو یا ہوئے نا شام غریبہ نہ چھوڑیں شام غریبہ دی نماز نہ چھوڑیں زیادہ تھکو یا تنو سے علی دی ادھیاں ڈھیر تھک پہیاں علی دی ادھیاں ڈھیر پریشان ہیں میں یاد رہنا 10 دہاڑے تسی تے میں کربلا لے پاسے روحانی سفر کیتا اے محرم کیا اسی کربلا پہنچے یا کوئی نہ کربلا دور نہیں بھین تے بھیرا دی محنت ویک ہر گھر سجدہ گاہ کربلا ہے ہر گھر خاک شفا کربلا ہے نتیجہ اس لئے نکل جان دے 10 دنہ دے محرم دا جدہ شام غریبہ تھکو ہے یا ماتمی مسلح عبادت بچھا کے سجدہ گاہ سامنے رکھ کے آکھنے آنے سبحان ربی العالی و بحمدے علی دیاں دہیاں لاشن دے درمیان کھڑو کے پیاں دیاں الحمدللہ رب العالمین اجرکم اللہ اجرکم اللہ اوکھی نماز مکی نماز شب دا ویلہ ہویا مولانا سید جان علی شاہ کاظمی صاحب دے جملے علی دیاں تسیاں دیاں اٹھیاں نماز شب دی تیاری حسین دی دھی نے مقتل علی پاسے منہ کیتا بابا جدہ مدینے وس دے آسے نہ رل کے نماز تہجد پڑھ دے آسے بابا دو مسلے وچ دے ہیں ایک تے تسی ہوں دے ہیں ایک تے میں ہوں دی بابا ویک دھی کلی نماز کوئی پڑھ دی اجرکم اللہ اجرکم اللہ شام غریباں میں یادہ رہنا رات نے اندھیرا ودھا دیتا پتہ ہی رات نو انہاں اجڑ گئیاں دے سر تے چادر کوئی نہیں رات دی سیاہی دا پردہ سرہ تے خاک کربلا دا پردہ بس میرے محترم ادو 11 محرم دا سورج طلوع ہویا ہے تے کربلا دیاں شرمالیاں مخدرات عصمت دے سار شرم تو جھکن پہ گئے اولے اولے اللہ میرے اللہ سورج پہ نکل دے ساڑھے سار تے چادر ہی کوئی نہیں میں صدقے جاواں اجر رسالت اکھاں یا قید دا سامان اکھاں علی دی دھی پہ سچین دی کینو اکھاں جو ہاتھ ودھا اکبر دی امانو اکھاں قاسم دی مانو اکھاں اجاں سچین دی ان پہ دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ سامنے آئے پھوپی اماں بابی میرا مارے اجرکم اللہ بن پلانے اٹھن دی قطار آئی سارا تو وڈے اٹھنے اپنی جنس دے حیوانہ نلگل کی تھی علی دی آواز یہ سجاد حیوان کے آلے اجرکم
کمل اللہ بیمار دی آواز آئیے پھپھی اماں نہیں سجاتا تو امت نہیں سجاتا حیوان اپنے جنس دے حیوانانو ادا دے دھیان کرائے تھوڑی کڑتے عام بی بیاں نہیں بھائی جان علماء کرام دی موجودگی خانے خدا پیا پڑھنا کچھ پڑھنا لے پڑھ دیں جو ہر چھوٹے بچے علی ماں دے سامنے بچہ بہایا لے ایک روایت جو بچیاں نے ماں دیاں کمیزہ چو پکڑیا دوجی روایت بچیاں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماں دیاں گردنا چھوٹی اولاد لیو نفسیاتی تجربہ دسینا چھوٹا جیا بچہ گہری نیندر ستا ہویا ہوئے انہوں اچانک ضرب مارے دوئے ہاتھ اچانک بلاندوں میں اللہ گوائے اٹھانو بھجنے آئے تابیانے مرنے آئے ادھا تابیانا اٹھنو لگدا ادھا اچانک بچے نو لگدا بچے دے ہاتھ ماں دیا گردنا جو نکل اللہ توڑی میری دعا قبول فرمائے پہلا قیام مسجد حنانا دربار دی پیشی میرا پڑھنا سوکھا تھوڑا سننا سوکھا دربار ابن زیادی چلی دی دھی آئیے میرا پڑھنا سوکھا ہی قیامت دا منظر آئیے ایو دو کئی سجاد وداد یا لیتنی لم تلدنی امی ہائے میں نمان جایا ہویا بدماشاں دا ہجوم آئی ننگے سار رائے چھتا تو پتھران دی بارش آئی گرم پانی سٹیا نے من حال دے میں باکر دے بابے کلو بیٹھا آئے باکر دے بابے سار تو امام لائے سار تے زخمہ دے نشان میں آکھا مولا تیرے سار تے زخمہ دے نشان کہیں میرے مولا دیوار یہ کہ دساواں میرے ہاتھ پابا میں نہ آگدہ گارا میرے امام چھا گیا نہ ہاتھ لادائے نہ امام لہاس گیا اتھائی درباری چلی دی دین خطبہ پڑھے آئے اجرکم اللہ ایک ازدی صحابی علی امیر المومنین دا عبداللہ ابن عفیف اکھا تو نابینا ناللے بندے کنو کچھ دے قیامت نہیں آگئی ہے دس علی دا کیڑا پترے ہتھ نال علی دفنے داریاں اکھاؤں نال زیارت کر رہا آدھے شکر پر تیری اکھی کوئی نہیں علی نہیں علی دی وجی دھیرے نوے بھیرا مری گائے نو خطبے پائی پڑ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اللهم صل على محمد وآل محمد